چین کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ سی پیک اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ امید ہے پاکستان چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس، گلوبل ڈیولپمنٹ اور گلوبل سیکیورٹی جیسے عالمی اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان۔ کہا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں مزید 5 راہداریوں کا اضافہ کیا ہے۔ نئے اقدامات پاک چین تعاون کو مزید مضبوط کریں گے۔ وزیر اعظم کی چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافتی رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات۔ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ روسی صدر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس کیا۔ کہا کہ پاکستان کو قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ روسی صدر کی وزیر اعظم کو ماسکو میں ہونے والی SCO سمٹ میں شرکت کی دعوت۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ روس سے تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کا فروغ چاہتا ہے۔ پنجاب کے دریاؤں پر سیلابی صورتحال برقرار۔ ملتان سے آج 8 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ شہری آبادیوں کو بچانے کے لیے مزید بند توڑنے کی تیاریاں۔ چناب میں ہیڈ ترینو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ سیلابی ریلے بہاول نگر اور بہاولپور کے اضلاع میں داخل۔ ہیڈ محمد والا ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ صورتحال قابو سے باہر ہونے پر ہیڈ سے دھنائی اور ہیڈ محمد والا کے حفاظتی بند توڑے جانے کا امکان۔ بند توڑنا پڑا تو 16 موضوعات متاثر ہوں گے، 7 سے 10 ہزار گھر متاثر ہوں گے۔ DGPDM میں عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو۔ ہیڈ سے دھنائی کے مائی سفورہ بند توڑنے پر پیر محل، کبیر والا اور خانوال کے علاقے زیر آب آ جائیں گے۔ ادھر دریائے راوی کے ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج کا پانی بھی پنجند کے مقام پر باقی دریاؤں سے ملے گا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پانی چھوڑنے کے بعد وزارت آبی وسائل کو آگاہ کیا۔ قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، بہاڑی، لودھرا، بہاولپور اور مظفر گڑھ میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ۔ حاصل پور کے موزہ نور پور میں عارضی بند اور لنک روڈ ٹوٹنے سے آبادیاں زیر آب۔ بہاولپور میں موزہ بھنڈا کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب۔ بستی سبحان آباد کے 500 سے زائد گھروں میں پانی تیزی سے داخل ہونے لگا۔ علاقہ مکین گھروں میں محصول۔ راوی کے ریلے سے ساہیوال کے نواح میں تباہی کی داستان رقم۔ ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ ریلیف آپریشن میں مشکلات۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 5 ستمبر تک مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ عوام کو ندی نالوں کے راستوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ ملک میں موسلا دھار بارشیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر صورتحال ابتر۔ سیلاب متاثرہ اضلاع سمیت دیگر شہروں میں ندی نالوں میں طغیانی حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ پشاور کے بدھنی نالہ میں طغیانی۔ ورسک روڈ، درمنگی سمیت رہائشی علاقے زیر آب۔ کئی مقامات پر 3 فٹ تک پانی جمع۔ BRT سروس معطل کر دی گئی۔ محمد میں سیلابی صورتحال، ندی نالے بپھر گئے۔ بنیر میں موسلا دھار بارش، پانی پیر بابا بازار میں داخل ہو گیا۔ بنیر کی تحصیل ڈگر میں پہاڑی تودہ مکان پر گر گیا۔ کمسن بچہ جاں بحق، خاتون زخمی۔ قادر نگر اور بٹئی درہ سے ندیوں کے بہاؤ میں تیزی آنے لگی۔ جمرود اور گرد و نواح میں طوفانی بارش، چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ ٹانک میں سیلابی ریلوں سے درجنوں کچے مکانات بہہ گئے، 1 شہری جاں بحق۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ کورنگ نالے سے ملحقہ رہائشی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ راول ڈیم کے سپل ویز ایک بار پھر کھول دیے گئے۔
पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पेश सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पत्तों की बहराम, ताहलीवाला और रामगढ़ में मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम। सियालकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप्स का इनकाद। वजीराबाद में भी सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लग गए हैं। मुजफ्फरगढ़ और दोआबा में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए बचाव के इंतजाम। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन की हिकमत अमली तय कर ली। सैलाबी रैला अब सिंध में दाखिल होने वाला है। हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम इकदाम कर लिए गए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि वजीर आला सिंध के अहकामात पर सूबे की इंतजामिया मुतहरिक है। वक्त बहुत कम रह गया है। कच्चे के लोग रिश्तेदारों या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अवाम से अपील है अज खुद महफूज मकामात पर चले जाएं। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। मुतासरीन 24.5 लाख से तजावुज़। 10 लाख अफराद की नकल मकानी की जा चुकी। मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग बोली, फसाद पार्टी सैलाब में भी प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आई। इनको परवाह नहीं कि लोग डूब रहे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ पर सियासत समझ से बालातर है। 4 सितंबर को सैलाबी पानी पंजाब से निकल जाएगा। जब तक हर मुतासरा शहरी अपने घर में आबाद नहीं हो जाता, रिलीफ का काम जारी रहेगा। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, मुल्क में डैम नागुज़ीर हैं। तमाम सूबों को बैठकर फैसला करना होगा। पीटीआई का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। असद कैसर बोले, हम सैलाब से मुतासरा पंजाब के बहन भाइयों के साथ हैं। मुल्क में हमारे कारकुनों से जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, आपका इलाका डूबा हुआ है, इस पर बात करें। मगर पीटीआई के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, पीटीआई को मुल्क में सियासी गुंजाइश नहीं मिल रही। MNAs को फारिग किया जा रहा है। परसों तक हमारे 25 MNAs ने इस्तीफे जमा करवाए थे। आज हमारे तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे आ गए हैं। सिर्फ उन MNAs के इस्तीफे रह गए जो मुल्क से बाहर हैं। स्पीकर ने कहा कि वो इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फैसला अटल है। बानी पीटीआई की हिदायत है, हम इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। तो सियासी उमरैन थे, आपने तो उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, आपने तो उनको निकाल दिया। पार्लियामेंट में हमारे पहले कुछ रोका नहीं आपने। स्पीकर साहब मशवरा दे रहे, उनका मशवरा थैंक्स टू हिम अगर वो कर रहे हैं, लेकिन बात दरअसल है कि अभी हमने फैसला किया हुआ, खान साहब की डायरेक्शन है, इस्तीफे फिलहाल हम वापस नहीं। कौमी असम्बली में मुल्क की सैलाबी सूरत हाल ज़ेर बहस। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, सैलाब से गिलगित, KP और पंजाब में नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका। कौमी नौयत के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हर सैलाब मुतासरा शख्स के दोबारा बसने तक चैन से नहीं बैठेंगे। रुकनी असम्बली सायरा अफजल तारड़ बोली, उनके ज़िला हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के सैलाब से मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं। माजी में सेम नाले बनाए जाते थे, अब वो ख़त्म करके सड़कों का हिस्सा बना दिया गया। इस वजह से पानी आबादियों में दाखिल हुआ। शाहिदा अख्तर अली ने कहा, हम सब इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल बोर्ड ने कान और दांत के अलावा बानी की सेहत दुरुस्त करार दे दी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक कान और दांत हसास होने पर सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज़ की जा रही है। कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं। बानी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल ने जुलाई 2024 में जेल का आखिरी विजिट किया। जेल में होने के दौरान अब तक 15 से ज़ायद मुख्तलिफ डॉक्टर्स चेकअप कर चुके हैं। ATC में जिना हाउस हमला केस। बानी PTI के भांजे शेर शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। उधर रावलपिंडी की ATC ने अलीमा खान, नईम पंजोथा, आजम सवाती और दीगर की अबूरी जमानत में 10 सितंबर तक तौसीह कर दी।
افغانستان میں قیامت خیز زلزلے سے اموات 1413 ہو گئیں، 8000 سے زائد زخمی ہیں۔ کنڑ میں کئی بستیاں سفح ہستی سے مٹ گئیں۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات، راستے بند ہونے کے باعث صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے رسائی ممکن ہے۔ افغان حکومت نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے جانی نقصان پر دلی رنج و افسوس کا اظہار۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کا بھی اظہار افسوس۔ برطانیہ نے $13 لاکھ کی فوری امداد کا اعلان کر دیا۔ اہم خبر آپ کو دیں یہاں کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ مالاکنڈ، لنڈی کوتل، لوئر دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ اسلام آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ مالاکنڈ، لنڈی کوتل، لوئر دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اس وقت زلزلہ آیا ہے اور اسلام آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ، لنڈی کوتل، لوئر دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ممتاز بنگش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ ممتاز، بتائیے گا اس زلزلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، پشاور سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے پشاور، دیر، مالاکنڈ، سوات، بنیر اور اس کے علاوہ جنوبی اضلاع کے کئی اضلاع جن میں کوہاٹ، ہنگو، کرک، لکی مروت اور خان شامل ہیں، یہاں پہ بھی بجلی کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع جن میں ایبٹ آباد، ہری پور، منسہرہ، تو وہاں پہ بھی بجلی کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے اور جس کی گہرائی 22 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز جنوبی مشرقی افغانستان بتایا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ممتاز، بہت شکریہ آپ کا۔